اب برائی کی دیکھو 3 علامتیں بیان کی ہیں. یہ 3 علامتیں جس میں فرمایا وہ بروں میں لکھا جائے گا، وہ سننے والی ہے. فرمایا تمہارے بروں کو میں جانتا ہوں. ان کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر فرمایا 7، نماز کو نہیں آتے مگر نہایت بے دلی سے، بے دلی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں. یہ ذوق و شوق کے ساتھ نماز کی طرف نہیں آتے، یعنی گویا کہ جیسے ذوق و شوق سے جاب پہ جاتے ہیں اور یہ چیک ملنا چیک ہے، تنخواہ والے دن جس حشاش بشاش کو جاتے ہیں. فرمایا کہ نماز کے لیے بے دلی سے آتے ہیں، بلکہ فرمایا تھے نماز کی طرف سے تو پیٹھ پھیرتے ہیں، اور آنا پڑے تو مجبوری سے آ کے جب دکھانے کو دوست سے کر کے جاتے ہیں، مگر دل سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، دل کی چاہت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. کس طرح نماز پڑھیں کہ کھڑے ہوں تو سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ مقام مشاہدہ حاصل اگر نہیں تو مقام مراقبہ تو حاصل ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے قیام کو دیکھ رہا ہے، رکوع کو دیکھ رہا ہے، سجدوں کو دیکھ رہا ہے. تو سجدوں میں گرے اللہ کے قدموں میں سر ہے. تو فرمایا نمازوں سے تمہارا یہ تعلق، اور جبکہ اصل عبادت وہ نماز ہی ہے، اصل عبادت نماز ہی ہے، باقی سب مشروط عبادتیں ہیں. نماز کسی کو کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن روزہ بوڑھے فرتوت کو معاف، مریض کمزور کو معاف، فدیہ دے دو. زکوٰۃ غریب آدمی پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ. حج امیر آدمی پہ حج، غریب پہ ہے ہی نہیں. تو باقی باتیں عملی باتیں باقی غریب پہ تو ہے ہی نہیں. یہ کہ نماز غریب پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، مرد عورت گویا کہ ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے اشارے سے، لیکن نماز معاف نہیں، کیونکہ اصل عبادت ہی نماز ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جب عبادت نماز جو اصل عبادت ہے اس سے تمہارا دل لگا ہوا نہیں ہے، تم اس سے منہ پھیرتے ہو، تو یہ برے ہونے کی تمہاری پہلی علامت ہے. دوسرا فرمایا قرآن کو نہیں سنتے مگر جیسے قصہ کہانی، قرآن کو قصے کہانی کی طرح سنتے ہو. قرآن کو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، جیسے قصے کہانی سن، یار کوئی کہانی سنا ہے، یار وہ کہانی سنا رہا ہے، مزے لینے کے لیے کہانی سنی. ہمارے ملکوں میں آج سردیوں میں ہوتا ہے نا، آگ بال لی 4 بندے بہ گئے، یار کو سنا، یار کوئی گال سنا، تو وہ گال سناتا ہے، یار میں سی تو میں واہ واہ واہ، ہاتھ بھی آپ سنا رہے، پھر ہولے بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، وہ چنے جو ہوتے ہیں ساتھ سن کے جھاڑ کے چھوڑ کے، اس سے آپ نے کوئی سبق نہیں لینا، بھائی ایویں چسکے واسطے سنے ہیں. فرمایا قرآن کا تمہارے یہ تعلق ہے، قرآن بس سنتے سن لیا جی بس ٹھیک ہے، سن لیا جی بس ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ. قرآن کو دل میں بٹھا کے قرآن کیا مانگتا ہے، کیا کہتا ہے، کدھر چلانا چاہتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو ملائکہ سن نہیں سکے تھے، وہ تاب نہیں لائے، بے ہوش ہو گئے تھے ملائکہ. اور انسان کا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا ہے کہ ہم کس سے کہانی کی طرف سنتے ہیں، کان کے چسکے لیے سنا، اس کے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بس یہ تمہارے برے ہونے کی دوسری علامت ہے. اور تیسری علامت پر ان کے آزاد کردہ غلام بھی آزاد نہیں ہوتے. کیا مطلب ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا، جسمانی طور پہ آزاد ہو گیا، لیکن روحانی طور پہ وہ بھی آزاد نہیں، اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، امراض باطنیہ کا شکار ہے، امراض باطنیہ کے اندر پھنسا ہوا ہے. اندر اس کا اتنا گندا ہے کہ ساری معاشرتی اخلاقی بد اخلاقی اس کے اندر موجود. فرمایا ظاہری طور پہ آزاد ہے لیکن اندر سے وہ شیطان و نفس کا قیدی ہے. باقی فرمایا کہ یہ ان کے آزادوں کا یار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ظاہری آزادی وہ تو تمہیں مل گئی، لیکن باطنی آزادی بھی تو ہو. تم کبر سے آزاد ہو گئے، حسد سے آزاد ہو گئے، بخل سے آزاد ہو گئے، کینہ کپٹ سے آزاد ہو گئے، ان چیزوں سے آزاد ہو گئے. تو اصل آزادی تو یہ ہے. اور تبھی آج کی اس رات میں جس میں اللہ اتنے رحیم کریم ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی بخشی کرتے ہیں، لیکن کینہ کپٹ رکھنے والے کی بخشی نہیں ہوتی. مشاہین کینہ رکھتے ہیں، اور کینہ کپٹ کی وجہ سے اور کتنے امراض انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آج یہ کینہ کپٹ آسان کام ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کینہ کپٹ رکھ لے، بغض رکھ لیتا ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ سب ختم ہونا ہے، سب نے اللہ کے سامنے پہنچ جانا ہے، سب نے اللہ. میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، ان سے کبھی کہتے ہیں حضرت اور جڑا مقتدی نا وہ خراب، اسے یوں کیا ہے، تو آپ ذرا اس کو ڈانٹیں، یا فلاں نے یوں کیا ہے، یہ ایسی. حضرت مسکرا فرمائے چل چھڑ پراں کر، رب نے سارے انہیں معاف کر دینا ہے، رب نے سارے انہیں معاف کر دیا، رحیم کریم ذات سارے معاف کر دے گا. تو میں ایویں عداوت بننا فائدہ کی؟ ہم ایویں عداوتیں کہتے باندھتے پھریں، اور اللہ میں اوپر معاف کرنے کو بیٹھا ہے، اللہ معاف کرنے کو بیٹھا ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی رحیمی کریمی کی شان، یہ تو حضرت فرماتے ہیں رب نے سارے معاف کر دینا ہے تو دفعہ کرو 80 بھی معاف کر دے تو بات. لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور نہیں جی نہیں، اے ہو گیا تو او ہو گیا، میں تو کر دیا گا. نہیں، آپ معاف کر دیں گے، اللہ ہماری کتنے گناہ معاف کر دیں گے، کتنی خطائیں معاف کر دیں گے. اسے فرمایا کہ یہ جو ہے اندر کے باطن کے غلام ابھی بھی ہیں، حسد بغض کینے کے ابھی تک غلام ہیں، یہ چونکہ انہی کی صحبتوں کے غلام آزاد، ایک یہ حقیقت میں آزاد نہیں ہے.